انمیٹی میں بدلنے کی ہے. مقابلہ اس بات پر ہوتا ہے کہ کس نے کتنی گالی دی، کس نے کتنی بدتمیزی کی، کس نے کتنی بد تہذیبی کی، کس نے کس کی کتنی پگڑی اچھالی، کسی نے کسی کی کتنی عزت اچھالی، کتنے بڑے کسی نے جھوٹے الزام لگائے. اور بجائے اس کے کہ آپ یوتھ کو ان چیزوں میں مقابلہ کریں، مقابلہ تو اس چیز پر ہونا چاہیے کہ ای کامرس کتنا آپ نے انٹروڈیوس کیا، پروموٹ کیا، کتنا آپ نے یوتھ کے لیے انکیوبیٹرز لگائے. دنیا آج کس طرف جا رہی ہے، کتنا آپ نے آئی ٹی سینٹرز بنائے. ابھی آپ آ رہے ہوں گے جب ماڈل ٹاؤن میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹالسٹ بلڈنگ وہ عرفہ کریم ٹاور جو ہے PITB، وہ شہباز شریف صاحب نے شروع کیا اور وہ بڑا سکسیسفلی آج بھی چل رہا ہے. اور کتنے آپ نے ٹیکنیکل سینٹرز بنائے، کتنے آپ نے انٹرپرینور پروگرامز دیے، کتنا آپ نے ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی، کتنا آپ نے ووکیشنل ٹریننگ کی، کتنے آپ نے ٹیکنیکل سینٹرز بنائے، کتنے آپ نے انٹرپرینور پروگرامز دیے، کتنا آپ نے ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی، کتنا آپ نے ووکیشنل ٹریننگ کی، کتنا آپ نے یوتھ پروگرامز جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائے. PMLN جب 2013 میں آئی تھی تو نواز شریف صاحب نے، اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے بھی پنجاب کے اندر لیپ ٹاپس دیے یوتھ کو، اسکالرشپس دیے. اور صرف پاکستان کی یونیورسٹیز اور کالجز میں اسکالرشپس نہیں دی، انٹرنیشنل جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر باہر کے ملکوں میں بھی بچوں کو اسکالرشپس ملے، اور آسان قسطوں پر انٹرسٹ فری لونز لوگوں کو دیے. اور میں اس وقت یوتھ پروگرام میں چلا رہی تھی. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ ان کا جو ریٹرن تھی وہ 99% تھی. لوگوں نے وہ لونز لیے، انہوں نے اس کو استعمال کیا، اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کیے، اور اس کے بعد وہ ریٹرن بھی کیے. لون 99% جو ہے وہ اس کا پرسنٹیج تھی، وہ واپس بھی کرنے شروع کر دیے انہوں نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا پوٹینشل ہے پاکستان کی یوتھ کے اندر، لیکن ان کو ہم نے جیل بھرو تحریک میں لگا دیا. بھئی کبھی کسی نے کالج بھرو تحریک چلائی، کسی نے یونیورسٹی بھرو تحریک چلائی، کسی نے اسکول بھرو تحریک چلائی. آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ جیلیں بھرو. اور جیلیں بھی جو آپ کے اپنے بچے ہیں وہ انگلینڈ میں آرام سے بیٹھ کے جو ہے وہ اچھی ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں، لوگوں کے بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ آ کے یہاں پہ جیلیں بھرو. جیبیں آپ نے بھری ہیں، چوریاں آپ نے کی ہیں، تو لوگوں کے بچے کیوں جیلیں بھریں؟ اور دیکھو ابھی مجھے آج پھر یاد آتا ہے کہ جب عمران نے لانگ مارچ شروع کیا تو وہ آپ کو یاد ہے وہ جو بچوں کی PTI کے بچوں کی شہادت ہوئی تھی، آئی تھنک کنٹینر سے گر کے بھی کوئی شہادت ہوئی تھی، اور ایک کہیں اور سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا لانگ مارچ میں. وہ لانگ مارچ کیا تھا؟ اس کے مقاصد کیا تھے؟ اس کے مقاصد پاکستان کے لیے تھے، اس کے مقاصد یوتھ کی بہتری کے لیے تھے. وہ پرسنل ایجنڈا تھا کہ وہ جو اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اس میں رکھنا ڈالنا تھا، حکومت ختم کرنی تھی. اور وہ آج جو بچے شہید ہو گئے ہیں ان کو تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. جس گھر سے ایک بچہ، کسی کا بیٹا، کسی ماں کا بیٹا، کسی باپ کا بیٹا، کسی بہن کا بھائی جب جاتا ہے تو ان کا پورا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے بچوں کی جانیں لی، اور کس لیے؟ کوئی نیشنل کاز نہیں تھا آپ کا. پھر آپ کے پاس نہ کوئی اکنامک پلان ہے، صرف گراؤ، جلاؤ، مار دو، مر جاؤ، جیل بھر دو، یہ ہے آپ کا ایجنڈا. نہ آپ کے پاس کوئی معاشی پلان ہے، نہ آپ کے پاس کوئی آپ کی اکنامک پالیسیز ہیں، نہ آپ نے کوئی پروجیکٹ دیا. میگا پروجیکٹ تو دور کی بات ہے، آپ نے کوئی پروجیکٹ بھی نہیں دیا. کوئی ایک کالج، کوئی ایک یونیورسٹی، کوئی ایک ہاسپٹل، کوئی ایک موٹر وے، کوئی ایک ایکسپریس وے، کوئی ایک بجلی کا منصوبہ، کوئی ایک CPEC جیسا کوئی منصوبہ نکال کے دکھا دیں. کچھ بھی نہیں. جھوٹ کا نام بیانیہ رکھ دیا. سوشل میڈیا کے نام پر آپ لوگوں کی عزتیں اچھالنے کی کیمپینز چلاتے، اور سوشل میڈیا پہ ہمیں بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہمیں وہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس تو سچی باتیں کرنے کے لیے آپ نے جھوٹ کا نام بیانیہ رکھا ہوا ہے آج کل. اور بہت افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے. میں آج آپ سب کے تھرو پاکستان کی یوتھ سے مخاطب ہوں. یہ بہت ہی افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے کہ پرفارمنس کی جگہ جو ہے وہ نیگیٹو پالیٹکس نے لے لی. 2019 میں 1 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں. 1 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں. 1 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں. جو ہے وہ نیگیٹو پالیٹکس نے لے لی.
جو نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے, قومی بیانیہ ہونا چاہیے, اس کی جگہ جھوٹ کے بیانیے نے لے لی, اور ان سب چیزوں نے پرفارمنس کو بھی ریپلیس کر دیا, اور جو کنسٹرکٹیو پالیٹکس تھی اس کو بھی ریپلیس کر دیا. آج آپ مجھے بتائیں پاکستان کا معاشی طور پہ پاکستان کا کیا حال ہے؟ اکانومی آپ کی اسٹیبلائزڈ نہیں ہو رہی, اور آپ یہ دیکھو کہ آپ کو اس وقت ترقی کے نیریٹو کی ضرورت ہے, قوم کو جوڑنے کی ضرورت ہے, ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے, آپ ان کو تقسیم کر رہے ہیں. پاکستان کو اس وقت بیانیوں کی ضرورت نہیں, پاکستان کو اس وقت پرفارمنس کی ضرورت ہے. انڈیا کو آپ دیکھیں, ہمارا پڑوسی ملک ہے, بنگلور میں آئی ٹی ریولوشن آیا ہوا ہے, انہوں نے سلیکان ویلی کو کاپی کیا ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنا آپ دیکھیں جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں نا, نواز شریف صاحب نے تو جب سی پیک شروع کیا اس میں اس کی وجہ سے اتنے پروجیکٹس آئے, پروجیکٹس کی وجہ سے اتنی نوکریوں کے دروازے کھلے, تو وہ تو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیکھ کے فرار ہو گیا. اس نے تو لوگوں کو یوتھ کے نام پہ بے وقوف بنایا. تو میں سمجھتی ہوں اس چیز کو یہاں پر آج ختم ہونا چاہیے. ہمیں بھی جو آئی ٹی ریولوشن پوری دنیا میں آیا ہے ہمیں اس کو پاکستان میں لانا چاہیے, اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ای کامرس کو ہمیں, کیونکہ نوکریاں اب جو ہماری فالٹرنگ اکانومی اس وقت ہم نوکریاں جنریٹ نہیں کر سکتے, لیکن اپنے گھر میں بیٹھے اپنے لیپ ٹاپس پہ اپنے کمپیوٹرز پہ لوگ بیٹھ کے, بچے جو ہیں وہ بہت کما سکتے ہیں, 1000 $2,000 $2,000 مہینے کے بیٹھ کے کما سکتے ہیں. ان لوگوں کو وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز دینا, ان لوگوں کی ہینڈ ہولڈنگ کرنا, ان لوگوں کی ٹریننگز کرنا, یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اور جو سیاست انہوں نے شروع کی ہے اس کا بھی حال دیکھ لیں. مطلب ذہنی مریضوں کی ایک سیاست شروع کر دی ہے. قوم کو بھی, خود تو ذہنی مریض تھے, قوم کو بھی ذہنی مریض بنانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. پہلے, اب کل میں ٹی وی دیکھ رہی تھی, جب سے یہ گورنمنٹ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کو لگا کہ کامیاب ہوگا, تو جی یو ایس نے, امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کر دی. امریکہ رجیم چینج سازش ہو گئی جی, اور امریکہ ڈونلڈ لو نے ہمارے خلاف سازش کر دی. وہ سائفر آ گیا اچانک کہیں سے. میں تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سائفر فراڈ کے سوا کچھ نہیں. میری پرانی تقریریں, اسپیچز, میڈیا ٹاکس اٹھا کے دیکھ لیں, مجھے تو پتا تھا جھوٹا بندہ کبھی سچ بول ہی نہیں سکتا. تو بڑا ہم نے پچھلے کئی ماہ میں سنا کہ ہم کوئی غلام ہیں, ہم کوئی ذہنی غلام ہیں, غلامی نامنظور, امپورٹڈ حکومت, سائفر, حقیقی آزادی, اور ایبسلوٹلی ناٹ, امر بالمعروف. تو آج میں پوچھ سکتی ہوں کہ وہ حقیقی آزادی کا کیا ہوا؟ وہ امر بالمعروف کی جو کیمپین